کوئی مدت کی غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، کوئی مدت کی غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات میں کہنا یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ ناظرین کرام، میدان کربلا کا وجود کیسے ہوا، اس کے پیچھے کیا راز ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں، اس سلسلے میں آج گفتگو کرنی ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ معرکہ کربلا کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار مغیرہ بن شعبہ کو، جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، خط لکھ کر بلا بھیجا۔ انہوں نے آنے میں تاخیر کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں کے باشندگان سے آپ کے بیٹے یزید کے سلسلے میں بیعت لے رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دماغ میں اور دل میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خلفائے راشدین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس راستے کو نہیں چنا تھا۔ لیکن پاک کی محبت، ہمدردی اور شفقت خلفائے راشدین کی سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر غالب آ گئی۔ انہوں نے قلم اٹھایا اور یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ اس کے بعد یزید کے اخلاق تو خیر اچھے نہیں تھے، لیکن جب وہ تخت شاہی پر متمکن ہو گیا تو معرکہ کربلا کا وجود کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتلا دوں کہ یزید نے لوگوں کے پاس خط لکھا، اپنے گورنروں کے پاس خط لکھا کہ آپ لوگ میرے نام سے بیعت لینا شروع کر دیں۔ عام مسلمانوں نے بھی انکار کیا اور ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی منع کر دیا، جن میں عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے انکار کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی سختی کی گئی۔ یہ پہلے مدینہ میں تھے، مدینہ سے مکہ پہنچے۔ اس کے بعد کوفہ والوں نے آپ کے پاس خطوط کے انبار لگا دیے۔ خطوط کی تعداد تقریباً 150 تک جاتی ہے۔ آپ جب ان کی ہمدردی کے شکار ہو گئے اور مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو زیاد بن سفیان، جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ پہنچا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عمرو بن سعد کو ایک بہت بڑی لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے تعاقب میں بھیجا۔ حر بن یزید تمیمی کو بھی آپ کے لشکر کے تعاقب میں بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ قادسیہ کے مقام پر پہنچے کہ وہ دونوں لشکروں نے پیچھے سے آ کر آپ کو پکڑ لیا اور آپ کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ دن یوں ہی چلا۔ اس کے بعد زیاد بن سفیان نے عمرو بن سعد کے ساتھ سختی کی کہ میں نے آپ کو ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ پھر شمر ذی الجوشن کو بھیجا گیا۔ شمر ذی الجوشن عمرو بن سعد کی گورنری اور کمانڈری اپنے ہاتھ میں لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سختی کرنے لگا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ قادسیہ سے 10 میل آگے چلے اور کربلا کے میدان میں جا کر انہوں نے اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ پھر یہ 9 محرم کی تاریخ تھی اور 61 ہجری 9 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم 61 ہجری کے دن وہ المناک واقعہ اور حادثہ سانحہ پیش آیا کہ تاریخ اسلام کا باب اس سے تاریخ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس واقعہ